بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو داؤد جلد ثانی کا سبق نمبر 53 صفحہ نمبر 575 کے باب فی رد طیب سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کے اللہ تعالیٰ معمول آسان فرمائے، ان اسباب کو سیکھنا سمجھنا عمل کرنا دوسروں تک پہنچانا آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضی، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ یہ باب فی رد طیب، خوشبو کا تحفہ لوٹانے کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عرض علیہ طیب فلا یردہ فإنه طیب الریح خفیف المحمل، او کما قال علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے نہ لٹائے، کیونکہ وہ خوشبودار ہے اور اٹھانے میں ہلکی ہے۔ تو خوشبو کے ساتھ تکیہ اور دودھ کا بھی ذکر آتا ہے احادیث میں کہ خوشبو، تکیہ اور دودھ کسی کو پیش کیا جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، واپس نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے کہ خوشبو اور تکیہ میں کوئی زیادہ تکلف اور بوجھ نہیں، دینے والے کے لیے بھی آسان، لینے والے کے لیے بھی آسان ہے، اور دودھ کی عظمت کی وجہ سے اسے نہ لوٹانے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم یعنی امر استحبابی ہے۔ لا یرد امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ باب ما جاء فی طیب المرأة للخروج، کہ عورت باہر جانے کے لیے خوشبو لگائے تو کیسا ہے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت عطر یعنی خوشبو لگائے پھر وہ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو کو سونگھیں، محسوس کریں، تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے بڑی سخت بات فرمائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقیته امرأة وجد منها ريح الطيب ولذيلها إعصار فقال يا أمة الجبار جئت من المسجد؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال إني سمعت حبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة امرأة تطيبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ایک عورت ملی جس سے آپ نے خوشبو پھوٹتے ہوئے محسوس کی اور اس کے کپڑے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جبار کی بندی تم مسجد سے آ رہی ہو؟ وہ بولی جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا، تم نے مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائی؟ کہا ہاں۔ تو فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی میں نے اپنے محبوب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو خوشبو لگائے اس مسجد میں آنے کے لیے، جب تک وہ واپس لوٹ کر جنابت کا غسل نہ کر لے۔
امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اعصار بمانا غبار ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء قال ابن نفیل الآخرہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے خوشبو کی دھونی لے رکھی ہو تو وہ ہمارے ساتھ عشاء کے لیے حاضر نہ ہو۔ ابن نفیل کی روایت میں عشاء اول عشاء الآخرہ لفظ آیا ہے۔ تو گھر سے باہر تقاریب میں کہیں تعلیمی سلسلے میں مدرسہ وغیرہ یا کسی دوسری جگہ جانا ہو تو مستورات کے لیے مہک والی خوشبو استعمال کرنا منع ہے۔ اس باب کی تینوں احادیث میں اس پر شدید وعید اور ممانعت وارد ہوئی ہے۔ اس کے برعکس رنگت والی خوشبو جس کی مہک تیز نہ ہو وہ درست ہے، جو کہ مردوں کے لیے ممنوع ہے۔ عورتوں کے لیے رنگت والی خوشبو، مردوں کے لیے مہک اور خوشبو والی وہ ہے۔ تو اگلے باب میں بھی اس پر تنبیہ موجود ہے۔ تو پہلے والی جو حدیث ہے قضا و قضا، اس میں نسائی میں اس کی وضاحت ہے قضا و قضا کی فہی زانیۃ سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم زانیہ، یہ خوشبو استعمال کرنے والی کے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے ابن جو نسائی میں اس حدیث میں۔ اور حدیث نمبر 2 جو ہے لیزول عنہ الطیب، خوشبو اگر پورے جسم پر لگائی تھی تو پھر اچھی طرح نہائے، غسل کرے تاکہ خوشبو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ ہاں اگر کسی ایک آدھ عضو کو خوشبو لگائی تھی پھر صرف اسے دھوئے، پورا غسل نہ کرے۔ باب فی الخلوق للرجال، مردوں کے لیے زعفران لگانے کا کیا حکم ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قدمت على اہل لیلا وقد تشققت یدای فخلقوني بزعفران فغدوت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلمت علیہ فلم يرد علی ولم يرحب بي وقال اذا فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت وقد بقي علي منه ردع فسلمت فلم يرد علي ولم يرحب بي وقال اذا فاغسل هذا عنك فذهبت فغسلته ثم جئت فسلمت عليه فرد علي فرحب بي وقال ان الملائكة لا تحضر جنازة الكافر بخير ولا المتزمر بزعفران ولا الجنوب ورخص للجنوب اذا نام او اکل او شرب ان یتوضا وكما قال علیہ السلام۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے پاس رات کو آیا، میرے دونوں ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس میں خلوق، زعفران کا خلوق بنا ہوا جو ہے وہ لگا دیا۔ میں صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا اور مجھے خوش آمدید مرحبا نہیں کہا۔ فرمایا کہ جاؤ اسے دھو ڈالو۔ میں نے جا کر اسے دھو دیا تو پھر دوبارہ حاضر ہوا، کچھ اثر اس کا باقی تھا میرے ہاتھ پر، خلوق کا اثر۔ میں نے آپ علیہ السلام کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا، نہ ہی مرحبا یعنی خوش آمدید کہا۔ فرمایا کہ جا کر اس کو دھو ڈالو۔ میں گیا اور میں نے اسے دھویا، پھر آ کر سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا اور فرمایا فرشتے کافر کے جنازہ میں کوئی چیز لے کر نہیں آتے اور نہ اس آدمی کے جنازے میں جو زعفران لگائے، نہ جنبی کے جنازے میں۔ اور آپ علیہ السلام نے رخصت دی ہے جنبی کو کہ وہ سونے
کھانے یا پینے کے وقت وضو کر لے۔ تو عن عمار بن یاسر عم عمران یحیی رضی اللہ تعالی عنہ سمى ذلك الرجل فنسي عمر اسمه أن عمار رضي الله تعالى عنه قال تخلقت بهذه القصة والأول أتم بكثير فيه ذكر الغسل قال قلت لعمر رضي الله عنه وهم حرم قال لا القوم مقيمون حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے خود اپنے ہاتھوں میں خلوق ملا، تخلقت بهذه القصہ، یہی قصہ، باقی یہی قصہ بیان کیا۔ پہلی روایت زیادہ کامل ہے، اس میں دھونے کا ذکر ہے۔ ابن جریج نے کہا میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا وہ لوگ محرم تھے؟ کہا نہیں بلکہ مقیم تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ لوگ محرم تھے؟ کہا نہیں مقیم تھے، محرم نہیں تھے۔ وعن ربیع بن انس جدیہ قال سمعنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يقبل اللہ صلاة رجل فی جسدہ شیء من خلوق او کما قال علیہ السلام۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کے بدن میں کچھ بھی خلوق لگی ہوئی ہو۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں بے ربیع بن انس کے دو جد زید اور زیاد ہیں۔ جدئی کا جو صیغہ ہے اسے دو جد زید اور زیاد مراد ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التزعفر للرجال وقال عن اسماعیل ان يتزعفر الرجل، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا مردوں کو زعفران لگانے سے، اور اسماعیل کی روایت میں ان يتزعفر الرجل کے الفاظ آئے ہیں۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة جیفة الکافر والمتزمخ بالخلوق والجنب الا ان يتوضأ، کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ فرشتے ان کے قریب نہیں جاتے۔ ایک کافر کی لاش جیفت الکافر، دوسرے جو زعفران میں لت پت ہو یا زعفران کے رنگ میں رنگا ہوا ہو، اور تیسرا جنبی آدمی، مگر یہ کہ جنبی آدمی وضو کر لے تو پھر اس کے قریب آتے ہیں۔ عن عبداللہ الحمدانی عن الولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لما فتح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جعل اہل مکہ یأتونہ بصبیانہم فیدعو لہم بالبرکہ ویمسح رؤوسہم قال فجیء بی الیہ وانا مخلق فلم یمسنی من اجل الخلوق او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب فتح مکہ کیا، نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو اہل مکہ اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لانے لگے،
آپ علیہ السلام ان بچوں کے لیے دعا فرماتے برکت کی اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ تو مجھے بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں لایا گیا اور مجھے خلوق یعنی زعفران کا رنگ ملا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسی لیے ہاتھ نہیں لگایا، اس خلوق لگنے کی وجہ سے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا دخل على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعليه اثر صفرة وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قل ما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه فلما خرج قال لو امرتم هذا ان يغسل هذا عنه، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس پر زعفران کی زردی کا نشان تھا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم ایسے کسی آدمی کا سامنا فرماتے جس کے چہرے پر کوئی ناگوار چیز ہوتی، جب وہ چلا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کاش تم لوگ اسے حکم دیتے کہ وہ اسے اپنے چہرے سے دھو ڈالتا۔ تو اس باب کی 7 احادیث ہیں، ان تمام احادیث میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ رنگت اور نشان والی خوشبو مردوں کے لیے منع ہے کہ جس کو لگائیں اور کپڑوں پر یا چہرے پر یا جہاں بھی لگائیں تو وہاں اس کا رنگ نظر آئے۔ مہک والی خوشبو مرد استعمال کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، اور رنگت والی خوشبو وہ عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، مرد نہیں استعمال کر سکتے۔ باب ما جاء فی الشعر، یہ بالوں کا بیان ہے۔ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ما رأيت من ذی لمة احسن فی حلة حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد محمد له شعر يضرب من كبيه، قال ابو داود رحمه الله تعالى كذا رواه اسرائيل عن ابي اسحاق يضرب من كبيه، وقال شعبة يبلغ شحمة اذنيه۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو زیادہ خوبصورت ہو کان کی لو سے نیچے بال رکھے ہوئے اور سرخ جوڑے میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا۔ تو محمد بن سلمان کی روایت میں اضافہ ہے اس بات کا کہ آپ علیہ السلام کے بال دونوں شانوں سے لگ رہے تھے۔ کہا امام ابو داؤد نے اسی طرح روایت کیا اسے اسرائیل نے ابو اسحاق سے کہ وہ بال آپ کے دونوں شانوں سے لگ رہے تھے، اور شعبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ آپ کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچ رہے تھے، دونوں کانوں کی لو تک پہنچ رہے تھے۔ شحمۃ اذنی۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان اشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی شحمۃ اذنی، کہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں وہ کانوں کی لو تک رہتے تھے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی انصاف اذنی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آدھے کانوں تک رہتے تھے، بال مبارک۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوفر دون الجمہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک وفرہ سے بڑے اور جمعہ سے چھوٹے ہوتے تھے، وفرہ سے بڑے اور جمعہ سے چھوٹے ہوتے تھے۔ عن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم له شعر یبلغ شحمۃ اذنی، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ کے دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے۔ تو ان تمام احادیث میں اس باب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کی مقدار بتائی گئی ہے کہ کتنے لمبے بڑے بال رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا باب ہے ما جاء فی الفرق، باب جاء فی الفرق،
یعنی مانگ کے بارے میں یہ باب ہے، سر میں مانگ نکالنے کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال كان اهل الكتاب يعني يسدلون اشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه موافقة اهل الكتاب فيما لم يؤمر به فزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب لٹکا ہوا چھوڑ دیتے تھے اپنے بالوں کو، اور مشرکین اپنے سروں میں مانگ نکالتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن باتوں میں کوئی حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اہل کتاب کی موافقت پسند تھی، اس لیے لٹا کر چھوڑ دیتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کے بالوں کو لٹا کر چھوڑ دیتے تھے، پھر بعد میں آپ علیہ السلام نے مانگ نکالنی شروع کی یا مانگ نکالنے لگے۔ مانگ یعنی سر کے درمیان سے جو ہے بالوں کو کنگھی کر کے دو طرف دائیں اور بائیں کر دینا، درمیان سے ایک لڑی بن جاتی ہے، مانگ اس کو کہتے ہیں، تو وہ مانگ نکالتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت اذا اردت ان افرق راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدات الفرق من یافوخه وارسل ناصیته بین عینی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں مانگ نکالنا چاہتی تو سر کے درمیان اور پیشانی کے بالوں کو دونوں آنکھوں کے درمیان کی سیدھ سے آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف کرتی تھی، یعنی ناک سے سیدھا اوپر لے جائیں، انگلی اوپر جاتے جاتے سر کے درمیان والے حصے سے گزر کر پیچھے تالو تک، تو یہ مانگ نکالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس میں یس دلو یہ ہے بالوں کو سامنے پیشانی پر چھوڑ دینا، صدل، اور ارسالہ علی الجبین، یعنی اس میں یہ تھا کہ بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کرنا، مانگ نکالنا۔ آپ علیہ السلام پہلے صدل فرماتے اور بالوں کو سامنے چھوڑ دیتے پیشانی پر، یعنی بالوں کو سیدھی سی کنگھی کر کے پیشانی تک لٹکا دیتے بالوں کو ایسے ہی۔ تو پھر بعد میں نبی علیہ السلام دو حصوں میں تقسیم کرنا مانگ نکالنے کو پسند فرماتے تھے۔ یہی آخر العمل اور محبوب اور مسنون ہے کہ سر کے بالوں کو ناک سے اوپر جا کر وہ پیچھے تالو تک سارا درمیان سے نصف مانگ نکالی، آدھے بال دائیں طرف آدھے بال بائیں طرف، تو یہ بالوں کو رکھنے کا طریقہ۔ اہل کتاب سے موافقت کیوں کرتے تھے نبی علیہ السلام جب کسی کام میں حکم نہیں آتا تھا؟ اہل کتاب کے اعمال کیونکہ انبیاء کے بقایا جات اور بچے کچے دین کے مطابق تھے، جن کی بنیاد ایک نبی مرسل اور شریعت الہی تھی، تو بت پرست اور مشرکین مکہ کے اعمال کی بنیاد چونکہ قدامت پسندی تھی، توہم پرستی، من گھڑت باتوں اور شرک پر مشتمل تھی، اس لیے آپ علیہ السلام ان کے مقابلے میں اہل کتاب کی موافقت کو اختیار کیا کرتے تھے، اور حکم آتے ہی پھر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اہل کتاب کی تعریف اور ان کو مانوس اور قریب کرنے کے لیے ایسا کیا، یہ ایک دوسرا قول ہے اس کے بارے میں ایسے اہل کتاب سے موافقت کی وجوہات میں سے۔ پھر اظہار اور غلبہ اسلام کے بعد چھوڑ دی موافقت ان کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے ہجرت میں چند دنوں کے لیے بیت المقدس کی طرف نماز کا حکم دیا، پھر فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام فرما کر ہمیشہ کا حکم صادر فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کی بنا پر اہل کتاب کی موافقت اختیار کی، پھر ترک کر دیا اور یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا، جیسا کہ سفید بالوں کے رنگنے، ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے، صرف 10 محرم یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے اور افطار میں جلدی کرنے میں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا، اور ایسے بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اب سوال یہ ثم فرق بعد، اس کے بعد مانگ نکالی نبی علیہ السلام نے، تو کیا مانگ نکالنا سنت ہے؟
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے اسے سنت کہا، کیونکہ نبی علیہ السلام کا آخری اور دائمی عمل یہی ہے۔ بعض دیگر اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ صدل اور فرق دونوں جائز ہیں، یعنی سیدھی سیدھی کنگھی کر کے پیشانی کی طرف بالوں کا رخ موڑ دینا، یہ بھی جائز اور وہ بھی جائز۔ اور خلاصہ یہ نکلا کہ نفس جواز اور اباحت میں دونوں برابر ہیں، یعنی صدل اور فرق یعنی ماں میں، یہ دونوں جائز ہونے میں، مباح ہونے میں برابر حکم ہے، دونوں برابر ہیں دونوں صورتیں۔ ہاں فرق افضل اور اولا ہے۔ امام الحرمین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرق احب یعنی زیادہ پسندیدہ ہے، اور امام نووی نے بھی قول ثانی کو ترجیح دیا اور فرق کو ہی مستحب کہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کے بارے میں کی تفصیل اور مختلف روایات میں مطابقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بالوں کے بارے میں مختلف روایات آئی ہیں گزشتہ ابواب میں، دیگر کتب میں بھی ملتی ہیں۔ ترتیب یہ کہ وفرہ، لمہ، جمہ، 3 قسم کے بال۔ وفرہ وہ بال جو کانوں کی لو کے برابر ہوں لمبائی میں، لمہ وہ بال جو کانوں کی لو سے تجاوز کر جائیں، اور جمہ یہ جو ہے وہ بال جو کندھوں تک ہوں، یعنی کندھوں کو چھوئیں۔ تو لمہ کی جمع لمم اور لمام آتی ہے، وفرہ کی جمع وفار۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بالوں کی ترتیب اس طرح ذکر کی، کان شعرہ لمۃً ووفرۃً لمۃً ووفرۃً وجمۃً، لیکن وفرہ کی لمہ پر تقدیم راجح اور صحیح ہے، زیادہ قابل ترجیح۔ تو نبی علیہ السلام کے بالوں کے متعلق حدیث میں عظیم الجمہ اور ایک حدیث میں ذی لمہ، اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں الی انصاف اذنی یعنی وفرہ، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں فوق الوفرہ و دون الجمہ کے صریح الفاظ موجود ہیں، جن سے بالوں کی کیفیت اور مقدار میں اختلاف اور احادیث میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ تو اس تعارض کو دور کرنا اور تطبیق بٹھانا اس کی صورت یہ ہے کہ یہ تینوں حالتیں، یعنی کانوں کی لو تک، اس سے کچھ نیچے اور کندھوں تک، وفرہ، لمہ، جمہ، یہ مختلف اوقات کے اعتبار سے ہیں، مختلف اوقات کے اعتبار سے ہیں۔ تو کیونکہ بال بڑھنے والی چیز ہیں، کس ایک وقت میں کانوں کی لو تک، مزید کچھ وقت گزرا کوئی صحابہ نے دیکھا لمہ یعنی کانوں سے لو سے نیچے، اور جہادی اور دینی مصروفیات کی وجہ سے جب دیر تک بال کٹوانے کا موقع نہ ملتا تو جمہ کندھوں تک پہنچ جاتے۔ اب جس صحابی اور جس راوی نے جس حال میں بال مبارک دیکھے اس نے وہی بیان کر دیا، نقل کر دیا، لہذا ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ تو بالوں کے 3 حصے ہیں۔ سر کے اگلے حصے یعنی پیشانی کے بال تو پہنچتے نصف کانوں تک، یہ وفرہ ہوئے، اور وسط راس سر کے درمیانی حصے کے بال ان سے ذرا نیچے کو پہنچ جاتے، یہ لمہ ہوئے، اور آخر کے بال من کعبین یعنی کندھوں تک پہنچ جاتے، یہ جمہ ہوئے۔ تو پھر بھی روایات میں کوئی تعارض نہ رہا۔ تو مردوں کے لیے کنگھا اور میڈیوں کا حکم، رسول پاک علیہ السلام نے کنگھی کرنے سے منع کیا، مگر کبھی کبھی، یہ نہیں کہ روزانہ، اور روزانہ بھی کئی دفعہ کنگھی کریں، ایسا نہیں ہے۔ بے شک نبی علیہ السلام کبھی کبھی وقفے سے کنگھی کرتے تھے، اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ بالوں کی صفائی ستھرائی رکھو، من کان لہ شعر فلیکرم، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے بال ہو ان کی تکریم یعنی صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھے۔ تو احادیث
میں غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بالوں کی صفائی ستھرائی، تیل لگانا، سنبھالنا، کنگھی کرنا یہ ضروری ہے، اور بکھرے پراگندہ بال رہنے کو نبی علیہ السلام نے ناپسند فرمایا۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ بالوں کی تزئین اور آرائش میں منہمک ہونا یہ بھی منع ہے کہ ہر وقت اسی میں لگے رہیں، اور صفائی سے عدم التفات کہ بالکل ہی لاپرواہ ہو جانا، بکھرے رہیں، گند پڑا رہے، مٹی، وہ بھی منع ہے۔ صفائی کا خیال رکھیں مگر اتنا کہ وقت ضائع نہ ہو، ضرورت ہر وقت اس کو اپنا مقصد نہیں بنانا چاہیے۔ تو سر کی 2 سنتیں ہیں، ایک سر کے بال سنت کے مطابق اور دوسرا عمامہ، مردوں، بچوں، بڑوں سب کے لیے۔ سر کے بالوں کو مختلف حصوں میں چھوٹے بڑے کٹوانا منع ہے، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، کہیں کٹورا، کہیں فوجی کٹ، کہیں بیبی کٹ، کہیں کون سی کٹ، نام رکھے ہوئے ہیں، بلکہ بالوں کے ایسے درست کروانا چاہیے کہ ہر طرف سے سر کے بالوں کی مقدار ایک ہو، بڑا چھوٹا ہونے میں مقدار سائز ایک ہو، کہیں سے بڑے کہیں سے چھوٹے نہ ہو۔ یہ 2 سنتیں ہیں۔ خواتین کے لیے بال کٹوانا اور مصنوعی بال لگوانا یہ منع ہے، درست نہیں، سخت وعید اور لعنت آئی ہے۔ اور بالوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 علیحدہ علیحدہ گیسو بنانا یہ کافروں کے ساتھ اور فحشہ عورت کے ساتھ جو ہے وہ تشبہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بھی منع ہے۔ سیدھی کنگھی کا رخ کر کے پیچھے کی طرف سارے بال جمع کرنا یہ عورتوں کے لیے ہے۔ جن چیزوں سے منع ہے ان سے اسی سیکھنے کے زمانے میں ہمیں بچنا چاہیے اور موت تک بچنے کی نیت کرنی چاہیے۔ جن چیزوں پر عمل کرنا ہے ان کو ابھی سے عمل شروع کرنا چاہیے، اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دیتے رہنا چاہیے۔ نبی کے رنگ میں رنگنا اصل ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب کی نقل اور اتباع پسند ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، دین کے دشمن، قرآن کے دشمن، کفار کی نقل کرنا، بالوں میں، اپنے چہرے کے بال کٹوانے بنوانے میں، کپڑے لباس بنانے میں، جوتے وغیرہ میں، کھانے پینے میں ان کی نقل کرنا یہ مبغوض مردود عند اللہ ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد نافرمانی سب سے برا گناہ ہے، قبیح ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نام مومن اور مسلم ہو تو اتباع بھی، کام بھی مومنین مسلمین والی ہونی چاہیے، کفار سے مشابہت نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پر نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں جام کوثر پینا اور آپ علیہ السلام کے پڑوس والی جنت سے محرومی ہو جائے۔ اس کا ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے۔ باب ہے یہ فی تطویل الجمہ، فی تطویل الجمہ، اس کے بارے میں یہ باب ہے کندھے سے نیچے بالوں کو بڑھانے کے بارے میں۔ عن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی شعر طویل فلما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذبابا ذبابا قال فرجعت فجززته ثم اتيته من الغد فقال انی لم اعنک وهذا احسن، انی لم اعنیک وهذا احسن، کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میرے بال لمبے تھے، تو جب دیکھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا نحوست ہے، ذباب نحوست ہے، نحوست ہے۔ تو میں فرماتے ہیں میں واپس گیا اور جا کر انہیں کاٹ دیا، پھر دوسرے دن آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو فرمایا میں نے تیرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، یہ اچھا ہے۔ یہ باب ہے پھر رجل یظفر شعرہ، بامانا یا قصو،
کہ اس آدمی کے بارے میں جو اپنے سر کے بال گوند لے، تو یہ گوندنا کیسا ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ تو عن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ قالت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی مکہ وَلَهُ 4 غدائر تعنی عقائص، کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، اور آپ علیہ السلام اس وقت آپ کی 4 چوٹیاں تھیں، یعنی 4 منڈیاں تھیں۔ تو یہ احرام کی حالت کے لیے آپ علیہ السلام نے بالوں کو تلبید فرما کر سنبھال لیا تھا تاکہ بکھرے نہیں، ورنہ مردوں کو منڈیاں بنانا منع ہے۔ بعضوں نے غیروں کی نقل میں کی ہوتی ہیں تو یہ منع ہے۔ اللہ باب فی حلق الراس، سر منڈانے کے بارے میں باب۔ تو عن عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہل آل جعفر ثلاثا ان یأتیہم ثم اتاہم فقال لا تبکوا علی اخی بعد اليوم ثم قال ادعوا لی بنی اخی فجیء بنا کأننا افرخ فقال ادعوا لی الحلاق فامرہ فحلق رؤوسنا، اور کما قال۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو مہلت دی، 3 دن کی مہلت دی۔ پھر آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا نہ رونا میرے بھائی پر، آج کے بعد نہ رونا۔ پھر فرمایا کہ میرے بھتیجوں کو، بھائی کے بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر ہمیں آپ علیہ السلام کے پاس لایا گیا تو ایسے لگ رہا تھا گویا ہم چوزے ہیں، افرخ، چھوٹے چھوٹے چوزے ہیں۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حجام کو بلاؤ۔ پھر اسے بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے اسے حکم دیا تو اس نے ہمارے سر مونڈ ڈالے، ہمارے سر مونڈ ڈالے۔ بافِ سبی فی الذؤابہ، کہ بچوں کے لیے چوٹی رکھنا کیسا ہے اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع والقزع ان يحلق راس صبی فیترک بعض شعرہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے قزع سے منع فرمایا، اور قزع یہ ہے کہ بچے کا سر مونڈ دیا جائے اور اس کے کچھ بال چھوڑ دیے جائیں، اسے منع فرمایا۔ تو جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ سر کے دائیں بائیں جو ہے وہ مکمل مشین پھیر کے بالکل باریک بال کر دیے جاتے ہیں اور اوپر کٹورا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور بعضوں کے آگے پیشانی سے اوپر بابری جو کہ ہندوؤں کا طریقہ ہے وہ رکھ دیے جاتے ہیں، تو اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن القزع وهو ان يحلق راس صبی ويترك ذواب، اور نبی علیہ السلام نے قزع سے منع فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ بچے کا سر مونڈ دیا جائے اور اس کی مینڈیاں جو ہے وہ مونڈ پورا چھوڑ دو، اس کا گیسو سے وہ چھوڑ دیے جائیں، تو اس کی چوٹی چھوڑ دی جائے، چوٹی، اس سے منع فرمایا نبی علیہ السلام نے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى صبیا قد حلق بعض راسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك فقال احلقوه كله او اتركوه كله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے کچھ بال مونڈے ہوئے تھے اور کچھ بال چھوڑے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے انہیں اسے منع کیا اور فرمایا یا تو پورا مونڈ دو سر، یا پورا چھوڑ دو، یا پورا مونڈ دو یا پورا چھوڑ دو۔ تو اس میں پہلے ذکر تھا پورے بال منڈوانے یا پورے بال رکھنے کا کچھ، اور اب جو ہے کچھ بال کاٹنے اور کچھ رکھنے کی ممانعت کا ذکر ان احادیث میں سنا، کہ تینوں احادیث میں یہ وضاحت ہے کہ چوٹی رکھنا چاہے وہ غلط اور ناجائز ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔
اور اگلے پورے باب میں پورے سر میں صرف 2 لٹوں کی ممانعت بھی یہود کی مشابہت کی وجہ سے مذکور ہے۔ کہیں کوئی لوگ پیشانی سے اوپر تھوڑا سا لڑی چھوڑتے ہیں، وہ یہود کی ہے۔ کہیں دائیں کان کے اوپر ایک لٹ سی تھوڑے سے بال چھوڑ دیتے ہیں چٹیا کی طرح لٹکے ہوئے، یا بائیں طرف یا پیچھے کی طرف، یہ یہود کی نقل ہے، یہ منع ہے۔ اور اوپر سر کے اوپر کٹورا بنا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں چھتری کی طرح، اور باقی دائیں میں باریک، تو یہ بھی غیروں کی مشابہت کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے منع فرمائے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کامل اور اکمل ہے، اس پر چلنے اور عمل کرنے میں دنیا آخرت کی عزت اور کامیابی ہے۔ اسی کو سیکھنا، اسی کو سمجھنا، اسی پر عمل کرنا اور اسی کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت اور عزم ہونا چاہیے۔ بسم اللہ۔ باب ما جاء فی الرخصۃ، یہ چوٹی رکھنے کی اجازت کے بارے میں یہ باب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كانت لي ذبابة فقالت لي أمي لا أجزها، كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يبدها ويأخذ بها۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ایک چوٹی تھی، میری ماں نے مجھے کہا کہ میں اس کو نہیں کاٹوں گی، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پکڑ کر کھینچتے تھے، یعنی عذرائے شفقت اور محبت، اس وجہ سے فرمایا کہ میں اس کو نہیں کاٹوں گی۔ قال دخلنا على انس بن مالك رضي الله تعالى عنه فحدثتني اختي المغيرة رضي الله عنها قالت وانت يومئذ غلاما ولك قرنان او قصتان فمسح راسك وبرك عليك وقال احرقوا هذين او قصوهما فان هذا زي اليهود۔ کہ حضرت حجاج بن حسان کا بیان ہے کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، مجھے میری بہن مغیرہ نے بیان کیا، تو اس وقت میں لڑکا تھا اور تو اس وقت لڑکا تھا اور تیرے سر پر 2 چوٹیاں تھیں، اور تیرے سر پر 2 چوٹیاں تھیں، تو انہوں نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور کہا کہ ان دونوں کو منڈوا دو یا انہیں کاٹ دو، کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث کو صحیح معنی میں شوق کے ساتھ سیکھنے سمجھنے عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔